الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب السماء إلى آخر الحديث۔ حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، یہ انتہائی مبارک مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزے فرض کر دیے ہیں، اور اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھلتے ہیں، اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ للہ فیہ لیلۃ، اس رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص رات رکھی ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ خیر من الف شہر، وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو شخص اس رات کی بلائی سے یا خیر سے محروم ہو گیا وہ یقیناً محروم ہے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے کی ترغیب دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان المبارک کے متعلق ترغیب دیتے، فضائل بتاتے۔ متعدد احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں یہ مختلف خطبے ارشاد فرمائے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثاران سے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ تمہارے زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، یہ انتہائی مبارک اور انتہائی عظیم ترین مہینہ ہے۔ شہر مبارکن، بس برکت والا مہینہ ہے۔ ہر قسم کی برکتیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مہینے میں سما دی ہیں۔ جسمانی برکتیں بھی اس مہینے میں ہیں، روحانی برکات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں سمیٹ کے رکھا ہے، اور معاشی برکتیں بھی اس مہینے میں ہیں، اقتصادی برکتیں، ہر اعتبار سے جتنے بھی برکات ہیں وہ سارے کے سارے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جمع فرما دیے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس شہر کے ساتھ مبارک کا لفظ استعمال فرمایا۔ پھر مسائل کے اعتبار سے فرمایا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں۔ تو رمضان المبارک کے مہینے کے روزے یہ اسی طرح فرض ہیں جس طرح نماز فرض ہیں۔ عاقل بالغ سمجھدار پر رمضان المبارک کا اس مہینے کے روزے فرض ہیں، اور بغیر کسی عذر کے اس مہینے میں روزے کو ترک کر دینا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زندگی بھی اگر تم روزے رکھو اس ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے جو ثواب اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے مہینے میں ایک دن کے روزے پہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر اس مہینے کی ایک خاص کیفیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ تفتح فیہ ابواب السماء، اس مہینے میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازے کھلنے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آسمان سے رحمتیں، برکتیں، سعادتیں اترتی ہیں، لہٰذا وہ دروازے سارے کے سارے کھل گئے۔ اچھا، آسمان میں جس طرح کی ایک روایت میں ہے کہ ہر ایک آدمی کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہوتے ہیں، ایک دروازے سے اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں، اور دوسرے دروازے سے اس کی روزی آتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دروازوں کو فراخی کے ساتھ کھول دیتے ہیں، یعنی بندے کی طرف سے اعمال بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے ایک فرض کو اللہ تعالیٰ نے 70 فرض کا درجہ دے دیا ہے، اور آپ کے ایک نفل کو اللہ تعالیٰ نے فرض کا مقام دیا ہے، اور بھی مختصر اعمال پہ بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے اعمال جا رہے ہیں، اور آپ کے لیے پھر روزی میں برکت کے فیصلے ہوتے ہیں، تو وہ بھی دروازہ۔ لیکن آسمان کے دروازے کھولنے کا مطلب یہ کنایہ ہے کہ ہر خیر، ہر بلائی، ہر بہتری اس مہینے میں آپ کی طرف متوجہ ہے۔ تو اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جہنم اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ہے،
اللہ تعالیٰ کا غیظ اور غضب ہے تو اللہ تعالیٰ کے غصے کے دروازے بند ہو گئے۔ ایک میں تعبیر کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں اس کا مفہوم ہے، میں ایک تعبیر کر رہا ہوں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اچھا، شیاطین اس مہینے میں قید کر دیے جاتے ہیں، تو یہ بھی متعدد احادیث میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین کو قید فرما لیتے ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے تاکہ وہ ہمارے روزوں میں خلل نہ ڈالیں اور نیکی سے ہمیں غافل اور دور نہ کریں۔ پھر اس مہینے میں، رمضان المبارک کے مہینے میں، لیلۃ القدر کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ ایک رات ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اس کا اجر و ثواب، اس کی عبادت اور اس کی رحمتیں برکتیں 1000 مہینوں سے بہتر ہیں۔ 1000 مہینوں جتنی نہیں، 1000 سے بہتر ہیں، یعنی اس سے زیادہ ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس مہینے میں خیر سے محروم رہا وہ پھر محروم ہی ہے، وہ ازلی محروم بد نصیب ہے کہ جو اس مہینے کے خیر سے محروم ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے دروازے کھول دیے، برکت کے دروازے کھول دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانی اور نرمی کے فیصلے کر دیے۔ مختصر سے اعمال پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب سے نوازنا شروع فرما دیا، اور پھر شیاطین کو بھی بند کر دیا، قید کر دیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے۔ اب بھی اگر کوئی آدمی خیر سے محروم ہوتا ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ تو اس کے خیر سے محروم ہونا یعنی اس رات کی خیر سے، جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس رات کے خیر سے اگر کوئی محروم ہو گیا وہ یقیناً محروم ہے۔ اور اس رات کا خیر کیا ہے کہ وہ اجر و ثواب کا ایک انتہائی عظیم ترین مقام ہے کہ اس رات عبادت کا ہمیں موقع ملے اور ہم اس رات میں عبادت کریں۔ لیلۃ القدر کے حوالے سے انشاءاللہ جب قریب آئیں گے، آخری عشرہ قریب ہوگا، تو ہم اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے، اور علماء کرام نے لیلۃ القدر کے بارے میں کیا فرامین ارشاد فرمائے ہیں انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق سے نوازیں۔